السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ وقال في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لن يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم پر بہت رحیم و کریم ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا: اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور ایسی نعمت جس کی ہمیں قدر نہ ہو وہ اس بندے سے پوچھا جائے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں تو اس بندے سے پوچھئے جو نابینا ہے۔ اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے، اس نعمت کی قدر اس سے پوچھئے جو سن نہیں سکتا ہے، بہرا ہے۔ بولنے کی طاقت دی ہے اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی۔
کوئی بھی آپ نعمت لے لیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ نعمت جب ہمیں بغیر محنت کے مل جاتی ہے، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ تھالی میں رکھ کر مل جاتی ہے، تو اس کی قدر کوئی نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ مسلمان ہو، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر وہ آج کلمہ پڑھے ابھی، اور پھر اسے یہ نظر آئے کہ میں کہاں جا رہا تھا، میں جہنم کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچایا ہے، اسے اسلام کی نعمت پوچھئے کتنی بڑی ہے۔ میرے پاس وہاں ایک ساتھی آیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، سندھ کے تھے، سندھ کی ہندو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور وہ روتے ہوئے یہی بات کرتے تھے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو اسلام کی توفیق دے دے، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نعمت اس کو پوچھنی چاہیے جس کے پاس وہ نہیں ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جن میں ایک بہت بڑی نعمت جو چند دن پہلے 2-4 دن ہی ابھی ہوئے ہیں اس نعمت کو گزرے ہوئے، یعنی بطور یاد دہانی، وہ ہے آزادی کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت نواز فرمائی۔ آپ سب جانتے ہیں جو ہمارے بھائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آزادی کی نعمت ہمیں بے شمار قربانیاں دے کر ملی ہے، بے شمار جانیں ضائع ہوئی ہیں، بے شمار عزتیں پامال ہوئی ہیں، بے شمار بچے قربان ہوئے ہیں، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ ہم جب یہاں ہائی اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا، ہائی اسکول 1 نمبر میں، تو مجھے ابھی یاد ہے یہاں ایک بھائی ہوئے کرتے تھے، ان کا نام بشیر تھا، وہ 14 اگست اور ان حوالے سے یہ نظم ایک پڑھا کرتے تھے۔ اس نظم کے 1-2 اشعار وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ اس میں ایک شعر تھا کہ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، یعنی یہ پاکستان، اس کو بنانے کے لیے اس کی بنیادوں کے اندر ہر خاندان کے ہمارے بڑوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، عورتوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے، بچوں کو شہید کر دیا گیا بے گناہ۔ اور یقین کریں وہ بچے جو ماں کا دودھ پی رہے تھے، ان کو سکھوں نے ماں کی چھاتی سے اٹھایا۔ آج جن سکھوں کے ساتھ بڑی محبتوں کی پینگیں پڑ رہی ہیں، انہوں نے بچوں کو چھینا اور فضا میں بلند کیا، اور جب بچہ واپس نیچے گرتا تھا اس کے نیچے نیزہ کر دیتے۔ یہ نیزوں میں پروئے ہیں مسلمان بچے، اتنی قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں ملا تھا۔ اور شاید میرے ناقص علم کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ آج ہمارے پاس 5000 سالہ دنیا کی تاریخ موجود ہے، باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ، ہسٹری آف ورلڈ ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو 1947 میں اس ملک کو لینے کے لیے کی گئی تھی، اور تعداد کے لحاظ سے بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ اور شاید بہت کم بھائیوں کو پتا ہوگا، یہ تو پتا ہے نا، یہ 14 اگست 1947 کو ملک بنا تھا، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر اسلامی مہینے کی ڈیٹ دیکھی جائے تو یہ 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی، لیکن ہم نے اسے ضائع کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، کوئی طبقہ، کیا سیاستدان، کیا تاجر، کیا بیوروکریٹ، اور کیا افسر شاہی، اور کیا اسٹیبلشمنٹ، اور کیا مولوی طبقہ، کوئی پیچھے نہیں رہا۔
جس نے اس کو زخم نہ لگائے ہوں، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ یقین کرے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنے لوٹنے والے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں، یعنی ہماری جو اصل تاریخ ہے، تو اگر اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرمائے تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ ہے، نیک لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا نا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آڈر آیا اب آپ چوری چوری اسلام کی دعوت نہ دیں، یعنی صرف چوری چوری نہ دیں، اعلان اعلان اسلام کی دعوت دیجئے۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑا اوڑھ کر سونے والے ذرا اٹھیے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے۔ وہ دین کی دعوت دی گئی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ مکہ والے جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، باعزت نوجوان پاک دامن کہا کرتے تھے، انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اپنے موضوع کے متعلق یہاں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مکہ کی سرزمین جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، جہاں لڑکپن گزرا تھا، جہاں جوانی گزری تھی، جہاں نبوت ملی تھی، اس مکہ کے اندر انہوں نے رہنے نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وطن سب کو پیارا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجون کی پہاڑی، آج وہاں کار پارکنگ بنا ہوا ہے کئی منزلوں پر، وہاں کھڑے ہیں ایک پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر، رات کا وقت ہے جب ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور کیا کہتے ہیں مکہ کو مخاطب کر کے، ایک حدیث میں ہے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، انک احب البلاد الی اللہ ورسولہ، اے مکہ، اے بیت اللہ، ساری کائنات سے تو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اور اس کے پیغمبر کو بھی۔ لولا قومک اخرجونی، اگر تیری قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو اے مکہ ما خرجت منک ابدا، میں تجھ سے یہاں نکل کر کسی دنیا کے اور خطے میں نہ جاتا۔ وہاں سے نکلنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا۔ جب آپ حج پہ آئے تھے نا 10 ہجری میں، ایک صحابی نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ٹھہریں گے، قیام کہاں فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہاں واللہ حدیث میں لفظ ملتے ہیں پڑھ کے رونا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترک عقیل، عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جب ہم یہاں مکہ سے نکلے سارے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو میرا ذاتی ہو اور وہاں میں قیام کر سکوں، اس لیے ہم خیف وادی میں ٹھہریں گے جو مینا کی وادی ہے۔ آپ نے طواف فرمایا اور خیف میں گئے جہاں آج مسجد خیف بنی ہوئی۔ ذرا تصور تو کریں، حویلی رکھا میں اگر اللہ نہ کرے ہمیں نکال دیا جائے، اور جب ہم کچھ 10 سال کے بعد اس شہر کے اندر واپس آئیں اور ہمارا گھر بھی نہ ہو، ہمارے رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی نہ ہو، ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ فرمایا عقیل نے میرے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہاں ہم نے قیام کرنا ہے، ہم خیف وادی میں ٹھہریں گے۔ آج وہاں مسجد بنی ہے، مکہ سے نکلنا پڑا۔ صحابہ کرام کی قربانیاں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے احد احد کا نعرہ چھوڑ دو ورنہ تجھے یہی سزا دی جائے گی۔ آپ یقین کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ مدینہ میں موجود ہے، حضرت بلال بھی موجود ہیں۔ کہا بلال ذرا اپنی کمر سے کپڑا تو ہٹاؤ، ہم دیکھیں تجھے کتنی مصیبتوں سے دوچار کیا گیا۔ جب کپڑا ہٹا کر دیکھا گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمر پر 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں آگ کے جلے ہوئے جسم کے نشان نہ ہو۔ وہاں سے نکلنا پڑا،
2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں بات کر رہا تھا، یہ تھوڑا سا منظر میں نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ آئے. آپ مدینہ منورہ پہنچے، فوجد الیہود، حدیث میں آتا ہے فوجد الیہود یصومون عاشوراء، یہودیوں کو دیکھا وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے سوال کیا ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ دن جو ہے 10 محرم کا عاشورہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا، ھذا یوم عظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ دن بہت بڑا ہے. کیوں؟ نجی اللہ موسیٰ و بنی اسرائیل من فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اور یہ غلامی کیسی غلامی تھی، اللہ اکبر. یہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وہ فرعون اور اس کی قوم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. کوئی مرد، کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے. آج ذرا تصور کرو نا 1 منٹ کے لیے ہمارا کوئی بچہ پیدا ہو، 1 2 4 10 20 100 مار دیا جائیں، کیا گزرے گی ہمارے دل پر. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دن ہمارے لیے آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. وہ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یعنی مطلب یہ تھا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، میرا تو تعلق تم سے زیادہ ہے. فصام وامر بصیامہ، آپ نے فرمایا اگر یہودی اس آزادی کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزاد کیا تھا، انہوں نے روزہ رکھا ہے، تو میں بھی ان کی وجہ سے ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے روزہ رکھوں گا. فصام وامر بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا اور ساتھ اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایسے منائیے خوشی. سبحان اللہ. پھر وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے نا، ہم نے تو اب یہ روٹین بنا لی نا ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں. 2 کان تو اس لیے دیے تھے کہ دونوں کانوں سے بات غور سے سنو، اس کو اوپر لے جاؤ، دماغ اوپر رکھا ہے، سوچو. لیکن ہم نے کہا نہیں، 2 کان اس لیے، ایک سے سننا ہے، ایک سے نکالنا ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا ہے. ھذا الیوم یعظمونہ الیہود، یہ تو دن یہودیوں کا ہے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو وہ کہیں گے تم ہمارے دن کی خوشی منا رہے ہو. آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فصوموا وخالفوا الیہود، روزہ بھی رکھو اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو. کیسے؟ صوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھو، ایک دن بعد میں روزہ رکھو، یا ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو. اللہ اکبر. سوچئے میرے بھائی، یہاں 2 کام کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 کاموں کا حکم دیا، خود بھی کیے ہیں، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا ہے. پہلا کام کیا کیا ہے؟ خوشی منانے کا ہمیں انداز سکھایا ہے کہ اگر اللہ کوئی خوشی دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا کرو، عبادت کیا کرو، اللہ کو خوش کیا کرو. اور دوسرا کام یہ سکھایا کہ اگر نیکی کا کام بھی کرنا ہو تو یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو. ہم نے کہا اپنے عمل سے، زبان سے تو ہمارے دعوے بہت بڑے ہیں نا، زبان سے تو ماشاءاللہ پاکستان کے مسلمانوں سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں. میں جب مدینہ پڑھتا تھا نا، یہاں ویلی لکھا کے ہمارے ایک استاد تھے اسکول کے، تو وہ مجھے مل گئے وہاں. میں یونیورسٹی میں تھا اس وقت، مدینہ یونیورسٹی.
میرے پاس کتابیں تھی، اچانک میری نظر پڑی، میں نے جا کے سلام بلایا، ملا تو علیہ السلام دعا کے بعد وہ استاد صاحب کے آج بھی لفظ مجھے یاد ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ذہنیت کیا بن گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں پڑھنے تو آ گئے مدینہ، لیکن جتنا علم پاکستان کے علماء کے پاس ہے نا، ہمارے علماء کے پاس اتنا کسی کے پاس نہیں۔ میں نے کہا جی بالکل یہ بات تو صحیح ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے ان بیچاروں کو کیا پتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے لوگوں کو تو نہیں سکھایا تھا نا، پاکستان والوں کو سکھایا، اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ وہاں کتنا علم ہے اور کتنا عمل ہے۔ شرک و بدعات پھیلا پھیلا کر ہم نے ملک کا بیڑا تباہ کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم۔ خیر میں بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی کہ یہ نیکی کا کام ہے، کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ یہ روزہ رکھنا اچھا کام نہیں تھا، روزہ رکھایا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے لباس میں، بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تہذیب و تمدن میں، اپنے کلچر میں ایک ایک چیز میں ان کی موافقت کی ہے جن کی مخالفت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اور آپ نے تو خوشی منائی، خوشی میں شریک ہوئے روزہ رکھ کر۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کہا یہ خوشی منانے کا انداز ہمیں تو اچھا نہیں لگا، ہم تو خوشی منائیں گے موٹر سائیکلوں کی بینسریاں نکال کے، ہم خوشی منائیں گے باجے بجا کے، ہم خوشی منائیں گے توتیاں بجا کے، اور ہم خوشی منائیں گے ہلڑ بازی کر کے، 50 100 کی ٹولیاں نکلیں گی موٹر سائیکلوں پر اور معاشرے کا سکون برباد کریں گے۔ ہم تو خوشی اس طرح منائیں گے؟ اللہ اکبر، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اور یاد رکھو میں نے جمعہ کے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا قانون ہے، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے یاد رکھو میرے عذاب بھی بہت بڑے سخت ہیں، پھر میں ایسے عذابوں میں مبتلا کروں گا کہ ان سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ جو باتیں سیدھی سی ہوتی ہیں نا یہ کڑوی بہت ہوتی ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ذرا غور کر کے دیکھ لیں یہ ملک کا کیا حال ہوا پڑا ہے۔ آزادی کی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی نا، مہنگائی دیکھ لو، 2 نمبری دیکھ لو، کرپشن دیکھ لو، اور جناب چوری اور ڈاکہ، بد امنی، قتل و غارت، سود خوری، معاشرے کو کتنی بیماریاں چمٹ گئیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب ہیں، کیونکہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو آزاد کروایا تھا وہ مقصد ہی ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ یہ جو بھائی مطالعہ پاکستان اور ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان، اس سے کوئی تھوڑی واقفیت رکھتے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا جب آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے مطالبہ کیا تھا ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، اور یہ تصور علامہ اقبال نے دیا تھا، تو انگریز ان سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ جو الگ خطہ تم لینا چاہ رہے ہو وجہ کیا ہے، ہندو کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتے، یا ہماری حکومتوں میں تم کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ وہ 2 قومی نظریہ پیش کیا کرتے تھے۔ وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا کہ یہ ہندو ہیں، ہم مسلمان، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، یہ مردے جلا دیتے ہیں، ہم بڑے اچھے اعزاز کے ساتھ مردے کو دفن کرتے ہیں، ہم ان کو نہلاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، ان کو کفن دیتے ہیں، عزت کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، کندھوں میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کرتے ہیں،
اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بت شکن ہیں، ہم بت توڑنے والے ہیں۔ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، فتنے اور فساد جنم لیتے ہیں۔ ہم ایک الگ ملک چاہتے ہیں جس میں ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ نظریہ تو یہ دیا تھا۔ اور اگر آپ حالات حاضرہ سے کچھ واقف ہوں، ویسے تو ہم تانے مولویوں کو دیتے ہیں نا، کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتا، انہیں مسیح کا پتہ ہے، بس نماز پڑھا لی، خطبہ دے دیا، نکاح پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا، اس سے زیادہ انہیں پتہ کیا ہے؟ تو جن کو پتہ ہے وہ ذرا غور کریں۔ اس وقت انڈیا کا وزیر اعظم وہ اپنے اس دو قومی نظریے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ وہ ہندوازم چاہتا ہے، وہ ہندوستان کو ہندو ریاست بنانا چاہتا ہے، اور وہ علل اعلان کہتا ہے جیسے میں نے گجرات کے اندر مسلمانوں کا حشر کیا ہے، میں سارے ملک میں اس طرح کروں گا۔ اس نظریے کو لے کر چڑھا ہے، اور آج سارے ہندو اس کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ وہ ہندوازم کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ ہم نے اس اسلامی نظریے کو، اس دو قومی نظریے کو پس پشت پھینک دیا اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ جس کی خاطر ملک آزاد کیا تھا، کیا نعرہ لگا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم ایک الگ ملک لینا چاہتے ہیں، اس میں عبادت ایک اللہ کی ہوگی، سجدہ ایک اللہ کو ہوگا، رکوع ایک اللہ کو ہوگا، نظر و نیاز ایک اللہ کے لیے ہوگی، اور ساری کی ساری یہ نیازیں یہ ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ عبادت کی ہر قسم، وہ نظر و نیاز ہو، وہ دعا ہو، وہ خوف ہو، وہ امید ہو، وہ رجا ہو، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی۔ جب یہ ملک بن چکا، ہم نے گلی گلی کے اندر قبریں بنائی اور ان کو سجدے کیے، کہیں بہشتی دروازے بنائے، کہیں جناب ہم نے بہشتی ستون بنائے، کہیں ہم نے قبریں بنائی، ایک ایک دہلیز کو چوما۔ آج کون سی گلی ہے جس میں دربار نہ ہو؟ کون سی گلی ہے جس میں مزار نہ ہو؟ ہم نے اللہ کی توحید کو اتنے زخم پہنچائے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ہم نے اس آزادی کی قدر ہی نہیں کی جس کے لیے ملک بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا، اور آئے روز ہمیں یہ مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی۔ ہاں جی، آج کتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا جی؟ 18 روپے اور مہنگا ہو گیا۔ کہاں لے کے جانا ہے جی؟ وہ جی 500 کے لے کے جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک حدیث، اس کا ٹائم تو نہیں ہے، حدیث ذرا لمبی ہے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا جو قوم کتاب و سنت کی حکمرانی چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالی اس پر ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے جو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو نا اپنے ہاتھوں سے، دکانیں آپ کی، کاروبار آپ کے، اور ٹیکس اتنے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر ہم ٹیکس ادا کر کے یہ ان بڑوں کو بھی خوش کر رہے ہیں جو آزادی سے بھی بڑا تھا۔ کاش کہ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ آزادی سے بڑا موقع ہے۔ آزادی تو یہ ہے نا کہ آپ دشمن کے تسلط سے نکل کر آزاد ہو جائیں۔ اس سے بڑا موقع کیا ہے کہ اللہ دشمن پر آپ کو مسلط کر دے، دشمن کا علاقہ تم فتح کر لو، دشمن کا ملک فتح کر لو۔ جو ایک وقت میں تمہارے اوپر حکم چلایا کرتا تھا، آج تم اس کے حکمران بنے ہو۔ یہ آزادی سے بھی بڑی نعمت ہے، آزادی سے بھی بڑا موقع ہے۔ یہ موقع بھی آیا تھا، میں نے اس لیے تھوڑا سا پس منظر بیان کیا۔ مکہ سے آپ کو نکالا گیا، گھر بار چھڑائے گئے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور صحابہ اکرام نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ایک وقت آیا 8 ہجری کا موقع ہے، وہ بھی رمضان مبارک تھا، یہ ملک بھی رمضان میں بنا ہے۔ 8 ہجری کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ صرف آزادی نہیں، فتح۔ اور قرآن میں اس فتح کے جو شروع کے اسباب ہیں نا، ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی، فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے۔ لیکن کیسے داخل ہوئے ہیں؟ کیا تلواریں لہرائی ہوئی تھی یا تیر برسا رہے تھے؟ نہیں میرے بھائی، مکہ میں داخل ہوئے، آپ مورخین کو پڑھیے، جو مستند ہمارے تاریخی حوالے ہیں، طبقات ابن سعد پڑھے، تاریخ اسلام امام زاوی کی پڑھ لیں، اور اسی طرح تاریخ اسلام محمود شاکر کی پڑھ لیں، اسی طرح میرے بھائی البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، یہ پڑھ کر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ کیسے داخل ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، مکہ میں داخل ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پتہ ہے یہاں مورخین کیا لکھتے ہیں؟ آپ نے مکہ فتح کیا ہے، فتح کرنے والے تو سینہ چوڑا کر کے داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح کیا ہے اور سر عاجزی کے ساتھ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگا ہے۔ مورخین نے لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آج لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، تو دیکھیں کس طرح سینے چوڑے کر کے مکہ کے اندر داخل ہو گئے، عاجزی کے ساتھ، یہ سر مبارک نیچے لگا ہے، اونٹ کی کوہان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفوں سے دو چار کر دیا تھا، اس میں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، اس میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کا چہرہ مبارک زخمی کیا ہے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم کے ٹکڑے کرا دیے تھے۔ آپ کے چچا ہیں، باپ کی جگہ پر ہیں، آپ کی حدیث ہے نا العم سلوا بھی، یہ چچا جو ہوتا ہے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ سارے سامنے کھڑے ہیں اور واللہ ایک اشارہ آپ کرتے نا، ایک اشارہ کہ ان سب کی گردنیں اڑا دو تو مکہ کی گلیاں لہو سے تار ہو جاتی۔ آپ نے سوال کیا، اللہ اکبر! یہ بس سننا اور سنانا، تقریریں کرنا اور تقریریں سننا، خطبے دینا، خطبے سننا بڑا آسان ہے۔ وہ سارے لوگ کھڑے ہیں سامنے، آپ نے سوال کیا، اے مکہ والو بتاؤ تمہیں کیا توقع ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ اللہ اکبر! یہ مکہ والے یقین کریں، یہ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم، آپ خود بھی بڑے مہربان ہیں، آپ کے والد صاحب بھی بہت مہربان تھے، آپ کے دادا جی بھی بہت مہربان تھے، ہمیں توقع یہی ہے کہ آپ کوئی مہربانی والا ہی معاملہ کریں۔ اللہ اکبر! وہاں نا آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس لیے میں تو وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اس کتاب کا مطالعہ کرو، اس کو سمجھو، اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تھا، اللہ اکبر، جنہوں نے کنویں میں پھینکا، ظلم کی انتہا کر دی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ کتنے سخت دل لوگ تھے۔ جب سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تب سے لے کر وہ بنیامین جب ان کے پاس جاتا ہے، وہ مصر کے حکمران ہیں، یہ ایک لمبا عرصہ ہے، کوئی 20-25 سال، باپ پیغمبر ہے اور آنکھوں کے سامنے رو رو کر پوچھتا ہے بتاؤ میرے بیٹے کو کہاں تم نے رکھا ہے، کہاں پھینک آئے ہو؟ لیکن وہ یہی کہتے تھے آقا الذئب، اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک وقت آیا یعقوب علیہ السلام رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی ضائع ہو۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں سے نور ہی چلا گیا۔ لیکن بیٹے اتنے سخت دل ہیں، باپ کو 1 سال نہیں
دو نہیں، تین نہیں، کئی دہائیوں پر باپ کی گریہ جاری ہے، لیکن دل اتنے سخت ہیں کہ اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، جو خواب سنایا تھا پتا تھا ایک دن پورا ہونے والا ہے۔ آج اللہ نے مصر کا حکمران بنایا ہے اور بھائی آپ کے سامنے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، ایک دفعہ آئے جاؤ اپنے بھائی کو لے کر آؤ، دوسری دفعہ آئے آج سامنے کھڑے ہیں، طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، ایک اشارے پر سارے جیل میں ڈالے جا سکتے تھے، گردنیں اڑائی جا سکتی تھی، لیکن کہا تمہیں پتا تو چل گیا ہے نا میں یوسف ہوں، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ بھی آسمان کی اس چھت نے منظر دیکھے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہی آیت کریمہ پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یقین کریں میرے بھائی یہاں وہ لوگ کھڑے تھے جن کی گردنوں میں تکبر اور غرور کا سریہ تھا، جو کبھی جھکتی نہیں تھی، آج ساری کی ساری گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہمیں یہی امید ہے آپ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں گے۔ فرمایا جاؤ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ یہاں صرف اللہ نے آزادی نہیں دی، آزادی سے بڑی نعمت دی ہے، وہ شہر فتح ہوا ہے جس سے آپ کو نکالا گیا، آپ کا گھر بار چھینا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، صحابہ اکرام کے اوپر بے شمار ظلم ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ مکہ والوں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ ہندا بھی آئی تھی جس نے آرڈر دیا تھا نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو شک تھا کہ آپ اپنے چچا کی شہادت بھولے نہیں ہیں، اس کو شک تھا میرے لیے کچھ سخت آرڈر ہو سکتا ہے۔ کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا انت ہندا، تو ہندا ہے؟ کہا جی ہاں میں ہندا ہوں، اور جس بندے کو حکم دیا تھا ہندا نے اس کا نام واشی بن حرب ہے، وہ بھی موجود ہے۔ کہا تو واشی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم دونوں نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، صرف قتل نہیں کیا ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، لیکن جاؤ میں نے تم کو بھی معاف کر دیا ہے، آئندہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ یہ ہے آزادی اور یہ ہے فتح۔ لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا واللہ اگر وہ پورا ہو رہا ہوتا اور ہر سال اس مقصد میں اضافہ ہو رہا ہوتا پھر تو کچھ سمجھ بھی آتی تھی کہ ہم اس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں، لیکن وہ مقصد بھی بہت ہو گیا اور یہ قوم لہو اور لعب کے اندر شیطانی کاموں کے اندر چلی گئی۔ انہوں نے باجے پکڑے، بینسریاں پکڑی، ڈول پکڑے، موسیقی چلائی، ڈانس کی محفل رکھی۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ 14 اگست منایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی جب ایسی برائیاں، یہ موسیقی، یہ ڈانس، یہ زناکاری، یہ فحاشی، سنن نسائی کی روایت ہے جب تک 4 دیواری کے اندر رہتی ہے اللہ برداشت کرتے رہتے ہیں، جب یہ کھلے عام سڑکوں پر آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلو یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، حکومتی اداروں میں، حکومتی بلڈنگز میں اگر یہ ہوتا نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 14 اگست نہ مناؤ، پھر بھائی باہر نکل کے یہ بھی تو فتوے لگا دیتے ہیں نا مولوی صاحب تو جی 14 اگست کو ہی حرام کہہ رہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس دن اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں ایسے پروگرام رکھے جاتے کہ یہ جو ہمارے بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، نوجوان اور چھوٹے بچے، ان کو یہ سمجھایا جاتا کہ بیٹا ہم نے یہ ملک کیوں لیا تھا اور کس طرح لیا تھا،
لیا تو اس لیے تھا، کیوں کا جواب، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور لیا کیسے تھا؟ ان کو بتایا جاتا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. واللہ مجھے ابھی یاد ہے جب ہم 6 یا 7ویں کلاس میں یہاں پڑھتے تھے، وہاں اس وقت یہاں میاں صاحب عبدالشکور صاحب ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے. انہوں نے کسی کو بلایا تھا، نام تو اب میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن اس بندے نے یہ بات کی تھی کہ یہ حیج سلیمان کی جو اتنا لمبا پل ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر نیچے دریا میں پھینکا جا رہا تھا. کہتے ہیں کاٹنے والے کون تھے؟ یہ سکھ اور ہندو، آج جن سے دوستی کی پینگیں چلائی جا رہی ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر دریا میں پھینک پھینک کر قتل کر کر کے تھک گئے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ایک بندے کو مارتے تھے، ایک کو چھوڑتے تھے. کہا جن کو چھوڑا ہے ان میں بھی شامل تھا. ایسے بنا ہے پاکستان. اور بنایا کیوں گیا تھا کہ یہاں ہم نے آزادانہ طریقے سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. لیکن سبحان اللہ، آج اگر قرآن حدیث کی سیدھی خالص وہ دعوت پیش کی جاتی ہے تو پھر پیغام آ جاتا ہے، آپ نے خطبہ میں یہ بات کی ہے، ذرا آئیں نا تھانے آگے حاضری لگوائیں. اور اگر اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے جاؤ، جھوٹے قصے سناتے جاؤ اور قوم کو گمراہ کرتے جاؤ، ایسی ایسی باتیں سناؤ کہ وہ جی ملک الموت آیا تھا قبر کے اندر تو اس نے کہا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے کہا من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے؟ کہا میں دھوبی ہوں. اس نے کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا میں دھوبی ہوں. اور اس بدبخت نے یہی بات ختم نہیں کی، کہتا ہے کہ وہ منکر نکیر قبر سے نکلے، اللہ کے پاس گئے، کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. سبحان اللہ. تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے آگے سے کہا یہ دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں کیا ہے، جس پہ نعرے لگتے ہیں اور قوم خوش ہوتی ہے. کہا اللہ نے آگے سے کہا یہ میرے نبی کی آل میں ایک ولی ہوا ہے جس کا نام غوث پاک ہے، یہ اس کا دھوبی ہے. اگر وہ حساب کتاب نہیں دینا چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ اللہم انی استغفرک واتوب الیک. یہ عقائد سنائے جا رہے ہیں، ایسی باتیں قوم سن کے خوش ہوتی ہے. اور ہم جیسے فقیر وہ قرآن حدیث کی بات کریں، آپ نے آزادی کے خلاف بات کی ہے. اللہ اکبر، کس نے خلاف بات کی بھائی؟ بناؤ نا پروگرام، بناؤ 14 اگست کو بناؤ، قرارداد مقاصد والے دن بناؤ، ہمیں بلاؤ ہم جیسے فقیروں کو، ہم تمہیں بتائیں یہ ملک کیوں بنا تھا اور کن قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی تھی، تاکہ آنے والی نسل کو بھی پتہ چلے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا. آج اس میں بے حیائی اور فحاشی اور ایسے ایسے ہم نے حرکتیں کی ہیں کہ آج صاف نظر آتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اگر قوم نے عقل نہ کی تو میرے بھائیوں پھر کوئی حال نہیں. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. جنگ قادسیہ ہوئی ہے نا، 1.5 لاکھ کے قریب کافر تھے، 1.5 لاکھ، اور مسلمانوں کی تعداد بعض مورخین نے 15,000 20,000 بس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت تھا، یہ بہت پریشان تھے کہ اتنی بڑی تعداد، پتہ نہیں جنگ کا کیا بنا ہوگا. ہر روز مدینہ سے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے دیکھتے ہیں کوئی اس سے قاصد آ رہا ہو، وہ کوئی بھی نہیں آتا، واپس آ جائے. ایک دن بیٹھے ہیں، دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، کچھ امید لگی،
یہ گھڑ سوار آپ کے قریب پہنچا، پہلا سوال کیا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ وہ مدینہ کا نہیں تھا، فوج کے کمانڈر نے بھیجا تھا۔ کہا قادسیہ سے آ رہے ہو، جنگ کے حالات بتلاؤ۔ یہ امیر المومنین کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، مجھے حکم ہے امیر المومنین کو تفصیل بتاؤ۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تفصیل ان کو بتا دینا، مجھے اتنا بتا دو جنگ کا کیا بنا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی۔ حدیث پڑھیے، حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل ان کی حدود حکومت ہیں، جنگ فتح ہے، یہ خوشخبری سنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہیں سجدہ شکر کیا ہے، اپنی یہ جبین نیاز اللہ کے سامنے زمین پہ رکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں کے اوپر فتح نصیب فرمائی۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ڈانس کیے، اس لیے ملک بنا تھا۔ اللہ اکبر۔ بلہ میں ایک عربی عالم کا کلپ سن رہا تھا جو شاید یہاں پاکستان میں آیا اور رہ کے گیا، اس کو کسی نے سوال کیا ہمارے ملک کے بارے میں، تو واللہ وہ جواب سننے والا ہے۔ اس نے کہا این الاسلام فی پاکستان؟ کہا پاکستان میں کہاں ہے اسلام؟ کہا میں وہاں گیا ہوں، ناپ تول میں کمی، بے ایمانی، فحاشی، بے پردگی۔ کہا اسلامی ملک ایسے ہوا کرتے ہیں، اس لیے بنا تھا مسلمان یہ اسلامی ملک۔ مولانا ابو الکلام آزاد کی بات جب پڑھتے ہیں نا تو واللہ غصہ بھی آتا ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے۔ ان کو کسی نے کہا تھا الگ ملک بن رہا ہے مسلمانوں کا، آپ بھی چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس نئے بننے والے ملک کے حالات اس انڈیا سے بھی برے ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھ لو، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہے، اور واللہ ان کے کاروباری حالات ایسے ہیں۔ میں ریاض میں جس جگہ میں رہا، یہ فیکٹری ایریا ہے، تمام کی تمام بسیں وہ انڈیا کی بنی ہوئی، ٹاٹا کمپنی پیچھے لکھا ہوا ہے، ساری کی ساری، اور جتنے آئی ٹی کے وہاں آفیسرز ہیں سارے کے سارے انڈیا کے۔ اور ہمیں سعودی کہا کرتے لاؤ تم اپنے پاکستان کے بندے کہاں ہیں؟ وہ ترقی کرتے گئے، اور اس وقت ان کی جی ڈی پی پاور کیا ہے؟ ان کے خزانے کے اندر 800 ارب ڈالر موجود ہے، اور ہم کہاں سے اٹھا اٹھا کے پھرتے 3 ارب ڈالر دے دو، 1 سال ہمارا ملک چل جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس ملک کو جو بھائی باہر رہ کے آئے ہیں انہیں پتا ہے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہت کم بھائیوں کو پتا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مکران بلوچستان کا کچھ علاقہ صحابہ اکرام نے فتح کیا، لیکن آپ نے ان کو واپس بلایا کہ یہ حدود آگے پھیل رہی ہیں، پیچھے سے رسد بھیجنا مشکل ہے۔ جب یہ صحابہ اکرام واپس گئے، کہا امیر المومنین ہمیں کیوں بلا لیا ہے؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت دور نکل رہے ہیں، اگر سارے ہندوؤں نے مل کے حملہ کر دیا تو تم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہاں لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا ارضها سہلۃ، اے امیر المومنین اس ہندوستان کی تو زمین ہی بڑی زرخیز ہے، پاکستان تو تھا نہیں اس وقت۔ کہا اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے پھل بڑے میٹھے ہیں، اور اس کے لوگ ہمارے سامنے لڑ نہیں سکتے، اس لیے آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم یہ علاقے فتح کریں۔ لیکن آپ نے منع کر دیا۔ یہاں اللہ نے ہر نعمت رکھی تھی، لیکن ہم نے ان ساری نعمتوں کو ٹھکرایا ہے۔ اور اللہ کا پھر اعلان سن لیں، اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، اے انسان تو نے میری نعمتوں کا انکار کیا ہے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر ہم نے آزادی کی نعمت کی قدر نہ کی اور جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا وہ ہم نے پورا نہ کیا، تو یقین کرو میرے بھائی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہیں ان کو نازل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نہ مولوی روک سکتے ہیں، نہ سیاستدان، نہ اسٹیبلشمنٹ، اور نہ افسر شاہی، نہ بیوروکریسی، کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا۔
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.